گزشتہ روز پارلیمانی لیڈرز کو آرمی قیادت کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی اس میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ اندر سے تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہیں، اور یہ کہ افغانستان میں اگر طالبان طاقت کے بل پر قابض ہوئے تو اس صورت میں پاکستان کے اندر بھی مذہبی عسکریت پسندوں کو فروغ ملے گا۔ اب اگر واقعی ایسا ہے تو اس تناظر میں ضروری تھا کہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کی سیکیورٹی کا خصوصی انتظام کیا جاتا کہ جو عسکریت پسندی کے گزشتہ لہر کے نتیجے میں زیادہ نشانہ بنے تھے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے گزشتہ روز عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سمیت امیر مقام وغیرہ سے اس روز ایلیٹ فورس اور ایف سی کے سیکیورٹی واپس لینے کے احکامات جاری کیے جب طالبان کے ہاتھوں قتل ہونے والے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہارون بلور کی برسی منائی جا رہی تھی۔ عسکریت پسندی کی گزشتہ لہر میں فوج اور پولیس کے اہلکاروں کے بعد ان کی مخالف سوچ رکھنے والے سیاسی رہنما اور بالخصوص ANP کے رہنما اور کارکن خصوصی طور پر نشانہ بنائے گئے، اور پاکستانی طالبان کے مختلف دڑوں کے اتحاد کے بعد جو ٹارگٹ لسٹ اب سامنے آیا ہے اس میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر یا کسی وزیر مشیر کا نام تو نہیں تھا، لیکن ANP کے میاں افتخار حسین اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ جیسے رہنماؤں کے نام سر فہرست تھے۔ کچھ روز قبل عمران خان صاحب نے احکامات جاری کیے تھے کہ وزراء اور مشیروں سے غیر ضروری سیکیورٹی اور پروٹوکول واپس لی جائیں گی، لیکن تماشا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے آغاز اپنے سیاسی مخالفین اور طالبان کے نمبر 1 نشانوں کی سیکیورٹی واپس لینے سے کر دیا، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور گورنروں کی سیکیورٹی ہی نہیں بلکہ درجنوں گاڑیوں کی پروٹوکول کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری ہے۔ آپ اس نوٹیفیکیشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سرکاری افسران جو ریٹائرڈ یا حاضر سروس ہیں ان کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ میاں افتخار حسین، احمد ولی خان، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ اور اسی طرح کے لوگ عسکریت پسندوں کے نشانہ نمبر 1 ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں سے سیکیورٹی واپس لینا میرے خیال میں نہایت زیادتی ہی نہیں بلکہ بہت چھوٹے ذہن اور کمظرفی کی بھی علامت ہے۔ انسانی زندگیوں اور وہ بھی سیاسی رہنماؤں کی زندگیوں سے حکومت کا یہ مذاق اپنی جگہ پہ افسوسناک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کورونا کے معاملے پر بھی ہماری حکومت بڑی حد تک انسانی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور خود NCOC کی طرف سے بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کی چوتھی لہر اور پھر خطرناک ڈیلٹا وائرس بھی پاکستان میں داخل ہو گیا ہے، لیکن اس حوالے سے حکومتی اقدامات NCOC کی طرف سے زبانی بیانات جاری کرنے اور صوبائی حکومتوں کے ترجمانوں کی پریس کانفرنس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ خود حکومت نے SOPs کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ایک طرف عوام کو ماسک پہننے کی نصیحت کی جاتی ہے، ایک طرف ہوٹلنگ کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے اور ہوٹل انڈسٹری کے لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ وہاں پہ یا تو کاروبار مکمل بند کیا جاتا ہے یا ان کے اوقات محدود کر دیے جاتے ہیں یا پھر ان کو دیگر پابندیوں کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ میں خود بھی کورونا سے متعلق SOPs پر سختی سے عمل کرنے کا قائل ہوں، لیکن دوسری طرف آپ بار بار اس پروگرام میں دیکھ چکے ہیں کہ خود اس حکومت کے اہم عہدیدار کس طرح ان SOPs کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو حکومت عوام کو نصیحت کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ صرف یہ ایک تصویر ملاحظہ کیجئے کہ بنیر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو جلسہ کیا ہے اس میں کس بے دردی کے ساتھ SOPs کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے نہایت نامناسب لہجہ استعمال کیا بلکہ اس پورے جلسے کے دوران آپ کو کہیں پہ بھی SOPs پر رتی برابر عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب جب کل ان لوگوں کو مساجد میں یا مدارس میں یا پھر ہوٹل میں SOPs پر مجبور کیا جائے گا تو وہ کیوں کر اس پر عمل کریں گے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد جیسے مرکز میں ویکسینیشن کے لیے قائم سینٹر میں لوگوں کا رش بڑھ جانے کی وجہ سے اور ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، اور شاید یہ دنیا کی واحد مثال ہوگی
کہ جہاں پہ ویکسینیشن سینٹر میں SOPs کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اسد عمر کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے روزانہ یہ غلط بیانات جاری کیے جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی کورونا سے نمٹنے کی پالیسی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ کون سا ملک ہوگا کہ جو اس ملک کی پالیسی کی تعریف کرے گا جو کہ اس وقت بھی ویکسینیشن میں دنیا کے تمام اہم ممالک سے پیچھے ہے، جس نے کئی ماہ تک 1% کی ویکسین نہیں خریدی اور جس کے ویکسینیشن سینٹر میں SOPs کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس میں ایک طرف تو ہوٹلوں کو اور مساجد کو اور مدارس کو تو SOPs پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس ملک کے حکمران خود روزانہ جلسے جلوسوں کے ذریعے یا پھر اسمبلی کے اندر دینگا مشتی کے ذریعے SOPs کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو کسی حکومت کے اس طرح کی پالیسی کی تائید کرے گا یا اس کی تعریف کرے گا۔